السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان کے کیسز کی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کی بات کریں گے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسا نظام دیکھا جہاں قانون سوتا رہے مگر انتقام جاگتا ہو؟ یہ انصاف نہیں، ایک مکروہ کھیل ہے جہاں انصاف کا پردہ روز بروز چاک ہو رہا ہے۔ کیا فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اور عدالتیں صرف رسمی کارروائی کر رہی ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ عمران خان کو کیا سزا ہوگی، سوال یہ ہے کہ کیا انصاف بھی قید ہو چکا ہے؟ عوام کی آنکھیں عدالتوں پر ہیں مگر عدالتیں کسی اور کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں۔ انصاف سو رہا ہے، انتقام جاگ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا تماشا دیکھا ہے جہاں انصاف خود کٹہرے میں کھڑا ہو، جہاں ضمانت کی درخواست فائل ہو اور پھر مہینوں خاموشی چھائی رہے، لیکن جیسے ہی سزا لکھنی ہو، رات ہو، طوفان ہو، عدالتیں کھل جاتی ہیں، فیصلے برس پڑتے ہیں جیسے پہلے سے لکھے ہوں؟ یہ کیسا عدالتی نظام ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ کیا کسی سے انتقام لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ عدالتیں ہیں یا کسی خفیہ ایجنڈے کی تجربہ گاہیں ہیں؟ عمران خان کا کیس نہیں، یہ انصاف کا ٹیسٹ کیس ہو رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا فیصلہ پہلے ہو چکا؟ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ کب تک انصاف کا جنازہ دھوم سے نکلتا رہے گا؟ کب تک عوام کو امید کا لالی پاپ دے کر اندھیرے میں رکھا جائے گا؟ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ کیسز رکھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے اور کس طرح انصاف کو انتقام پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیسز کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس ہے، یہ کیس انتہائی اہم ہے۔ راحت بیکری کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد 2 سال سے پابند سلاسل ہیں۔ 2 سال سے ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عدالت نے یہ کہا کہ 4 اگست کو عدالت جو ہے راحت بیکری اور گاڑی جلانے کا جو مقدمہ ہے، 2 مقدمات ہیں، ان پر فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 اگست کو عدالت نے راحت بیکری کے فیصلے میں راحت بیکری کا جو فیصلہ ہے وہ سنانا ہے، تھانہ شادمان جو فیصلہ ہے وہ سنانا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ ضمانتوں کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا جبکہ ٹرائل کا فیصلہ ہو چکا ہے، ٹرائل کا فیصلہ ہونے والا ہے اور ٹرائل کے فیصلے کے ساتھ ہی ضمانتوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس وقت جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح انصاف کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سینیٹر اعجاز چودھری، ملک احمد خان بھچر اور احمد چٹھا کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کے تناظر میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نااہل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انہیں سزا جو سنائی گئی اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا، یہ تو مفرور ہو گئے، یہ اشتہاری ہو گئے، تو اس کے لیے جو ہے وہ عدالت نے کارروائی کرنی تھی، اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت کی فیصلے کے تناظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ملک احمد خان بچر جو ہیں جنرل الیکشن میں انہوں نے 1,07,202 ووٹ لیے تھے، 1,07,202 ووٹ لیے تھے اور ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے 15,691 ووٹ لیے۔ یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے یہ فتح تھی اور 1,07,202 لوگوں کا جو 2 لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے جتنی دھاندلی کی اور آپ نے جس طرح جو ہے وہ مینوپولیشن کی، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی جو ہے وہ ریکارڈ ووٹ لیے تھے ملک احمد خان بھچر نے اور انہیں جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا۔ یہ نااہل ملک احمد خان بھچر کو نہیں کیا گیا، یہ نااہل جو ہے وہ 1,07,200 ان لوگوں کو کیا گیا ہے جنہوں نے اپنا ووٹ ملک احمد خان بھچر کو دیا تھا، جنہوں نے انہیں اپنا امیدوار تسلیم کیا تھا، جنہوں نے انہیں اپنا ممبر صوبائی اسمبلی تسلیم کیا تھا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب
اب ایک اور ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں. ایک طرف میں نے بات کی کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ سنانا ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, رات ہو, دن ہو, جو بھی ہو, آپ فوری فیصلہ جو ہے وہ سناتے ہیں تاکہ سزائیں دی جائے. اور دوسری جانب جب فیصلہ لٹکانا ہو, جب آپ نے کوئی فیصلہ نہ کرنا ہو تو پھر ہیلے بہانے اور کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور ریکارڈ جو ہے وہ بن چکا ہے. اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اس وقت عمران خان کے توشہ خانہ 2 بریت کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے, اور اس پر 7 مہینے ہو چکے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ پہلی سے کاروائی کہتے ہیں نا, جس میں نوٹس جاری کر کے جواب مانگا جاتا ہے, وہ نہیں ہوئی. یعنی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. 7 مہینے گزر چکے ہیں, اور جسٹس انعام منہاج صاحب جو ہیں وہ 20 اگست تک چھٹیوں پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 اگست تک تو کم از کم کسی صورت یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا. تو پھر آپ یہ ہیں 7-8 مہینے جو ہیں وہ آپ اس میں ہو جائیں گے. یہ کیس جو ہے 22 جنوری کو اسلام آباد کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا. اب اس پر جو سماعت ہوئی وہ 23 جنوری کو سماعت ہوئی. اس کے اوپر اعتراض لگا, اعتراض کے بعد پھر 28 جنوری کو سماعت ہوئی. پھر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. عدالت نے کہا کہ وہ فیصلہ کر دیتی ہے, لیکن اس کے بعد یہ آرڈر آیا کہ ابھی اس کے اوپر مزید دلائل دیں. عدالت مطمئن نہیں ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں جو آپ کے اعتراضات ہیں. اس کے بعد عدالت نے آج تک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت نہیں کی. اس کے حوالے سے 25 اپریل کو ایک متفرق درخواست پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھی کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور وہ اپریل گیا, مئی گیا, جون گیا, جولائی گیا, اگست بھی چلا جائے گا, اور پھر پتہ نہیں کب یہ درخواست سماعت کے لیے ہوگی. اور پھر دوسری جانب توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے ٹرائل کی سزا ہو جانی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے. آگے پھر ہم بات کریں عمران خان کے کیسز کی. عمران خان کے 8 مقدمات میں جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت مسترد کی گئی تھی, اس پر جو ہے وہ اب سماعت مقرر ہوئی ہے. اور اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس محمد شفیع جو ہیں وہ سماعت کریں گے صبح 9 بجے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو عمران خان کی ضمانتوں کا کیس ہے. یہ 8 مقدمات میں ضمانتیں ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انٹیکٹ رکھتی ہے, یا عدالت جو ہے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. جس طرح کا فیصلہ تھا, جس طرح کے توجیحات تھیں, جس طرح عدالت نے وہ مرکزی گواہ جس کو برہان معظم ملک نے جو ہے وہ پاش کر دیا تھا, اس فیصلے کی بنیاد پر کیا عدالت جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت مسترد کرتی ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے میاں والی میں یہی گواہ تھا حسام افضل, جس کی گواہی کو عدالت نے جھوٹا, بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا تھا, اور اس میں یہ دونوں پرچوں میں بریت منظور کی تھی. اب یہی وہ گواہ ہے جو گجرانوالہ میں الگ بیان دیتا ہے, جو سرگودا میں الگ بیان دیتا ہے, جو لاہور میں الگ بیان دیتا ہے, اور ان بیانات کو ہماری عدالتیں نہ صرف تسلیم کر رہی ہیں بلکہ 10-10 سال کی سزائیں بھی سنا رہی ہیں. مجموعی طور پر 38 سال سزا ہو رہی ہے, مجموعی طور پر 50 سال تک جو ہے وہ سزا سنائی جا رہی ہے. لیکن جو ہے فیصلے جو ہیں وہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو لاہور کے اندر جو اس وقت جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کی تفصیلات دوں گا. میں اگلے فیصلے میں آپ کو ملٹری کورٹ سے بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے فیصلے کے خلاف جو ہے ایک اہم اپڈیٹ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور مزید اس وقت سرگودا کے اندر کیا ہو رہا ہے, فیصل آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طرح اندھیر رگڑی چوپٹ راج ہو رہا ہے, کس طرح انصاف کو جو ہے وہ در بدر کر دیا گیا ہے, انصاف ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, انصاف جو ہے وہ منو مٹی تلے چلا گیا ہے, پاؤں میں روند کر رکھ دیا گیا انصاف کو. لیکن انصاف جو ہے وہ ابھی بھی اپیل کر رہا ہے کہ خدا را میرا تو کچھ خیال کرو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.